الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو نام کی حد تک مومن ہوئے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور ستارہ پرست کوئی بھی ہو جو ایمان واقعتاً لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اچھے عمل کیے، ان میں سے ہر ایک کا اجر اللہ کے پاس ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی مبارکہ نمبر 62 کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ آج یہاں سے نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور نیا موضوع ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہود و نصارہ اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسے لوگ جنہوں نے منافقت اختیار کی اور باقی مذاہب کے اختیار کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا اسلام کے خلاف۔ اب ظاہر ہے بت پرستی تو ایک پرانا نظام تھا جو وہاں سے چلا آ رہا تھا، اس میں اب کچھ وہ لوگ شامل ہو گئے کہ جو نعوذ باللہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے منافق بن گئے اور ظاہری طور پر جو کلمہ شریف ہے وہ پڑھنے لگے، جو خاص طور پر مدینہ منورہ میں جو لوگ آباد تھے یہودیوں میں سے روایات میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بعض نے کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے بت پرست لوگ تھے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال کسی بھی صورت میں ارشاد ہوا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ فرما دیا اور ارشاد ہوا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو صرف ظاہری طور پر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ایمان لے آئے اور کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کیا، ایک وہ لوگ، دوسرے والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جنہوں نے ستارہ پرستی شروع کی اور ستارے کو نعوذ باللہ اپنا معبود بنا لیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس گروہ میں ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جب اعلان نبوت ہو گیا اور جب اعلان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا تو اس کے بعد تمام مذاہب جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد تمام مذاہب، خاص طور پہ جو دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے یہودیت اور عیسائیت اس کے بعد ہے، ان تمام کو کل عدم قرار دے دیا گیا اور اب ایک ہی اصول اور ایک ہی کتاب اور ایک ہی کلمہ اور ایک ہی نبی کی رسالت۔ اب دنیا میں ایمان کا واحد مدار یہی رہ گیا کہ اب جو شخص پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی مسلمان کہلائے گا، وہی صاحب ایمان کہلائے گا۔ اب اس لیے کہا گیا، میں نے یہ جملہ دوسرا بولا کہ وہ صاحب ایمان کہلائے گا کیونکہ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے محمدی یہ لوگ ہیں، مسلمان یہ ہیں، لیکن ظاہر ہے صاحب ایمان تو ہم ہیں۔ یہ بھی انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ صاحبان ایمان بھی اب وہی کہلائیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام پر چلیں گے۔ اب صاحب ایمان صرف وہی کہلائیں گے۔ یہ صاحبان کتاب تو کہلا سکتے ہیں، جنہیں اہل کتاب ہم کہتے ہیں، یہ اہل کتاب تو کہلا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب تو اہل کتاب بھی اس انداز کے نہ رہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہی نہ رہی۔
اب تو اہل کتاب بھی نہ رہے کہ انہوں نے وہ کتاب ہی بدل کے رکھ دی، اور وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کے پاس طور سے، انہوں نے اس کتاب کو بھی اصلی شکل میں نہ رہنے دیا۔ عیسائیت کے پاس تو بائبل شریف کے حوالہ سے کچھ اتھینٹیکیشن آج ہیں، لیکن وہ بھی خود اس بات کو ماننے پہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں اور اس کا اقرار اب کرتے ہیں کہ ہماری جو بائبلز ہے وہ بہت حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور فلاں جو نسخہ ہے وہ اس میں سے یہ چیز نکل گئی اور فلاں اس نسخے سے یہ چیز نکل گئی۔ اس پر ان کے ایک پوپ سے میری بڑی تفصیلی گفتگو رہی، یہاں پہ آئے اور ایک لمبی ڈیبیٹ کرنے کے بعد، انارکلی میں وہ ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور ایک بات جہاں پر آخر پہ وہ لاجواب ہوئے وہ یہی تھی، تو پھر ان کی اپنی زبان سے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ امریکہ میں ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم وہاں موجود تھے، سارے جتنے پاپس تھے پوری دنیا کے، تو وہاں پر اس میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ نکالی گئیں اور پہلی بائبل واپس کر کے نئی بائبل جو ہے وہ چھاپی گئی اور اس سے وہ نکالی گئی، اور اس میٹنگ میں وہ کہتا ہے میں خود بھی موجود تھا۔ تو میں نے کہا بتائیے، اب جو ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، میں نے کہا آپ نے تو فلاں سر میں 2000 کے اندر یہ فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، ہمارا پاک قرآن تو پونے 1500 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے۔ خیر اللہ کی طرف سے ظاہر ہے یہ ایک توفیق تھی، جو باتیں وہ مجھ سے کروا رہا تھا، اور جو بدلنے والا تو ظاہر ہے اللہ ہے، اس نے کرم فرمایا، اور پھر وہی شخص الحمدللہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوا یہیں پر اسی مسجد میں۔ تو مقصد کیا ہے کہ قرآن کی حقانیت جو ہے وہی حقانیت ہے۔ اس وقت پوری کائنات میں حق اور سچ جو کتاب دنیا کے سامنے موجود ہے، جس کو ہر لحاظ سے کامل اکمل اور پاک، اور وہی کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اسی انداز میں موجود ہے، وہ صرف قرآن پاک ہے۔ یہ ہماری خوش بختی، اور انشاءاللہ تا قائم قیامت یہی رہے گی، تا قائم قیامت۔ اس میں ایک حرف بھی کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، اور ہاتھ سے لکھنے والی بات تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جتنے لوگ ہیں نصارہ اور ستارہ پرست، یہ سارے اس گمراہی میں ہیں، لیکن ان میں سے من آمن باللہ، ان لوگوں میں سے جو بھی پھر اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اس عقائد کو ماننے کے بعد اعمال بھی کیا کیے، اچھے عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اب اللہ تعالیٰ خواہ کوئی ستارہ پرست تھا، خواہ یہودی تھا، خواہ عیسائی تھا، یا خواہ وہ منافق تھا، اب ایمان لے آیا اور دل سے اس بات کو تسلیم کیا اور اللہ کے ہاں توبہ کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور دنیا میں اللہ اسے بے خوف فرما دے گا، اور کل بروز حشر وہ بے غم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو گویا ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی اس زمانے میں، اس لمحہ میں بے خوف و خطر زندگی گزارنے کا جو ایک ہی ذرعی اصول ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، قرآن میں یہ آیت اس انداز کے ساتھ کئی جگہ پہ بار بار ذکر کی گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہیں آتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سب کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تم بے خوف و خطر زندگی گزارو، تمہیں نہ کسی کا خوف رہے اور نہ تمہیں آئندہ کبھی کوئی رنجیدہ ہونا پڑے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ، آمن باللہ وعمل صالحا، اللہ رسول پر ایمان اور عمل صالح۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نصیب کر دی ہے وہ واقعی اس کائنات میں کبھی کسی کا خوف نہیں رکھتا، کبھی کسی کا خوف نہیں رکھتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، اللہ اکبر، اب ایک انسان اتنی بڑی سلطنت اور اسٹیٹ کا سربراہ ہو، 22 لاکھ مربع میل کا وہ بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، اتنی بڑی ریاست، اور پھر چاروں طرف سے دشمنوں کے درمیان بیٹھے،
چاروں طرف سے یہود و نصارہ بدترین دشمن ہے آپ کے، کیسر و کسرا کے لوگ آپ کے دشمن ہیں، ایران والے یہ اس طرف سارے وہ لوگ جو تھے وہ دشمن ہیں، ادھر یہ مدینہ شریف کے جتنے بھی باہر سراؤنڈنگ میں لوگ تھے وہ دشمن ہیں، ادھر مکہ کے جو لوگ پرانے بیٹھے ہیں وہ دشمن ہیں۔ کوئی ایک سائڈ ایسی نہیں تھی جہاں سے آپ کو کوئی ٹھنڈی ہوا مل سکے۔ یہ سارے دشمنان اسلام غات لگا کے بیٹھے تھے، لیکن سب کے درمیان وہ شخص کتنا بے خوف و خطر رہتا ہے کہ جہاں نیند آتی ہے وہیں پر درخت کے نیچے اکیلے فاروق اعظم سو جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں آج ملک ہمارا ہے نا جی، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں معلوم ہے کہ کوئی اور نہیں ہے، یہاں ریاست، حکومت، بادشاہی، حکومت سب کچھ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے، اور یہاں پہ اکثریتی آبادی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ دوسرے مذہب تو اکثریت میں ہے ہی نہیں، وہ تو مائنورٹیز بہت تھوڑے تھوڑے ہیں، اور وہ بھی چند ایک جگہوں پہ ہیں، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ کیا یہاں کا ایک چھوٹا سا جو ایم پی ہوتا ہے وہ ایسے درخت کے نیچے کیا ایسے کسی عام جگہ پر کیسے سو سکتا ہے؟ کیوں نہیں سوتا؟ کیوں ڈرتا ہے؟ اس بات سوچنی چاہیے نا۔ ایک علاقے کا ایم پی ہے، وہ جناب ووٹ بھی مانگنے جائے تو کتنے گارڈ ساتھ لے کے جاتا ہے، اس ڈر سے کہ کوئی دھلائی نہ کر دے، پتہ نہیں کوئی شوٹ ہی نہ کر دے۔ سفر کرتا ہے وہ گاڑی کے اندر، اور گاڑی بھی کیسی ہے؟ بلٹ پروف ہے، اس کے باوجود آگے پیچھے کتنی سیکورٹی ہے۔ اتنا تو خوف ہے نا، خوف کی وجہ سے ہی ہے نا جی، اس کے علاوہ کیا خوف ہے؟ ڈر ہے۔ اور اندر پھر وہ بیچارے کا بی پی لو ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کون کوئی اڑا دے، بے سکونی کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین ہے، اور درخت کے نیچے بایاں بازو رکھ کے سویا ہوا ہے، ٹھنڈی نیند، میٹھی نیند۔ یہ کس چیز نے انہیں بے خوف و خطر کر دیا؟ یہ تھا آمن باللہ و عمل صالحا، اللہ پر ایمان کامل اور عمل صالح۔ عمل صالح، ایک دفعہ آپ سے یہ سوال کیا، بلکہ اس سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایران کا ایک ایلچی آیا، سفیر آیا، اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ مدینہ منورہ میں گئے، مسجد نبوی میں، ان کا ہمارے بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے امیر ہوتے ہیں، ہمارا امیر المومنین ہے۔ ان کا آپ چلیں وہی بتائیں، ہم تو اسے بادشاہ ایمپرر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی یہاں سے اس راستے پر جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اکیلا جا رہا تھا۔ کہا جی اکیلا جا رہا تھا جنگل میں۔ اسی راستے پہ چل پڑا، جب گیا آگے تھوڑا قریب ہی تو آپ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے۔ وہ حیران ہوا اور اس نے آواز دی، آپ اٹھے۔ اس نے پوچھا فاروق اعظم آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ آپ اتنے بڑے بادشاہ اور اکیلے یہاں امیر المومنین، اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، کس بات کا ڈر؟ کہتے کہ تمہیں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ فرمایا مجھے کیوں خطرہ ہوگا، میں نے کسی کا حق کھایا، میں نے کسی کا حق کھایا۔ ظاہر ہے جب حق کھائے ہوں تو پھر ڈر ہوتے ہیں نا جی۔ میں نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، مجھے صرف ایک ذات کا ڈر ہے جو اللہ کی ذات ہے، اور میں اسی سے ڈرتا ہوں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے فرمایا وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور وہ حیران ہوگا۔ اس نے واپس جا کے جب بات کی نا تو کیسر و کسرا والوں نے کہا چپ کر کے راستے دے دو، اس فاروق اعظم نے تمہیں نہیں چھوڑنا، جو اکیلا سو جاتا ہے وہ تمہیں کیسے چھوڑے گا یہاں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن نے واضح اصول دیے ہیں، ذرعی اصول ہیں قرآن کے، اور اب اس میں تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کے وقت قرآن پہ لگانا چاہیے ہمیں، اور قرآن کو اس انداز سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا ایک ایک حرف کیا اپنی حیثیت میں ایک پورا آئین ہے، ایک ایک۔ اب یہ صرف 2 لفظ میں ہیں، آمن باللہ و عمل صالحا، پورا دین اس کے اندر ہے، پوری سوسائٹی اس میں ہے، پوری زندگی اس میں ہے، پورا معاشرے کا نظام زندگی اس میں آ گیا۔ اسی کو اقبال نے ترجمہ کیا تھا بے خوف و خطر کے حوالہ سے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
کہتے ایک اللہ کو جھک جاؤ، کسی کے آگے بندے کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بے نیاز ہو جاؤ گے، اس کے آگے نیاز مند بن جاؤ۔ اور جو اللہ کے آگے نیاز مند نہیں بنتا نا، اس کے آگے نہیں جھکتا، پھر اس کو کئی لوگوں کے آگے جھکنا پڑتا۔ تو اس لیے بہتر اچھا سودا یہی نہیں کہ بندہ ایک کو ہی جھک جائے اور ایک کے ہی آگے جھک کے رہے، باقی سب سے بے نیاز ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہی نیاز مندی اپنے مالک کی نصیب فرمائے اور باقیوں سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔